عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود تسبیح کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر سے تمام پریشانیاں، مشکلیں، پہاڑوں توڑ مشکلیں بھی ہوں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے ایک رب العزت نے قسم کھائی ہے اور اعلان کیا ہے کہ تمام مشکلوں کا حل صرف یہ ایک تسبیح ہے۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہے تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہ سکتی۔ ہم آپ کو صرف وہ تسبیح ہی نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو اس بابرکت تسبیح کے استعمال کا طریقہ میں آپ کو اس کا وظیفے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ میری ویڈیو لازمی دیکھیے گا، آخر تک ویڈیو دیکھیے گا تاکہ میں آپ کو اس کی فضیلت بتا سکوں۔ جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی گھبراہٹ، مفلسی، پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب ہو، حکمران ہو یا عام شہری، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بہ دن مسائل کے سمندر میں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس سے نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں ہے۔ ہماری ان پریشانیوں کی بنیادی وجہ، سب سے بڑی وجہ ہمارا خالق، مالک اور رازق اللہ رب العزت تعالیٰ ہے۔ ہم دنیا کے عارضی جملوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں قدرے مگن ہو چکے ہیں۔ ہم نے دین کو ہماری نجات، ہم نے دین کو ایک بوجھ سمجھ لیا ہے۔ ہم نہیں دین کی طرف جانا چاہتے، نماز پڑھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، اللہ کے آگے رو کے سجدہ کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے جو لوگ، وہ اتنا ہی ہم دنیا اور آخرت سے مصیبتوں میں انہیں گھیر لیں گے۔ تو یقین کریں، جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو یہ تسبیح اتنی ہی زیادہ اثر کرے گی، اور آپ نے پکے یقین اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کہتے ہوتے نا، پیر کامل کی یقین کامل۔ جب ہمارا یقین کامل ہو نا تو پیر پھر جو مرضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے ہی دیتا ہے۔ تو چلو، میں آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتی، تو آپ تسبیح کی طرف آتی ہوں۔ کوثر، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور سورۃ الکوثر کو آپ نے جب نماز پڑھنی ہے نا عصر کی، تو آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ تو سجدے میں جا کے آپ نے 33 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سجدہ مکمل کر کے بیٹھ کے تو اپنی نماز کمپلیٹ کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے نماز پوری ہونے کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف کے بعد۔ تو انشاءاللہ آپ جو اللہ تعالیٰ سے مانگو گے نا تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اتنا طاقتور، اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ عطا کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام مشکلیں، تمام پریشانیوں اور غموں کو دور فرماتے ہیں۔ عرش الہی کے فیصلے ہیں، یہ تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے خصوصی انعامات ہیں، اور یہ عمل عرش پر ان کے حق میں فیصلے کرواتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے ذکر کی فضیلت بے پناہ ہے، اور عصر کے وقت کا ذکر اس فضیلت کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس عظیم عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور آپ کی زندگی کی تمام تر الجھنوں اور پریشانیوں کو منٹوں میں ختم کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، میرا کہا سنا معاف کرنا اور میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمانا اور ان سب بہن بھائیوں کی مشکلیں آسان کرنا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر